بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں دن کے وقت مرد عورت پر جمع کرنا حرام ہے اور ان پر یہ واجب ہے کہ وہ روزہ رکھیں، اور اگر انہوں نے یہ کام کر لیا تو ان کے ذمہ کفارہ ہے، جو کہ ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ جو اس کی طاقت نہ رکھے وہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے۔ جو اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اور رہا یہ مسئلہ رمضان کی راتوں میں جمع کا، تو یہ جائز ہے، منع نہیں، اور یہ جواز طلوع فجر تک رہتا ہے۔ اگر فجر طلوع ہو گئی تو جمع حرام ہو جائے گا، اگرچہ دونوں بغیر روزے سے ہوں، کسی وجہ سے مجبوری کے تحت روزہ نہ رکھ سکے ہوں تو دن کے حصے میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں سخت منع ہے۔ رمضان المبارک میں ہم بستری کے 3 بڑے فائدے ملاحظہ فرمائیے۔ پہلا فائدہ یہ کہ اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، کیونکہ رمضان شریف کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتیں، برکتیں نازل فرماتا ہے، اور اس مہینے میں لوگ عبادت کرتے ہیں، نماز، روزہ اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، جس کی وجہ سے دل روشن ہوتا ہے، دل میں ایک نئی تازگی، ایمان میں نئی حرارت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مرد اور عورت کا جو پانی ہے، جس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک انسان کا وجود ظاہر کرتا ہے، تو اس پانی میں نخار پیدا کر دیتا ہے۔ واضح ہوا کہ اللہ کے ولی جن کی اولادیں بھی نیک ہوا کرتی تھیں اور ابھی بھی ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ عبادت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا دل تو روشن ہوتا ہی ہے، ان کا ایمان ایک دم نورانی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس مخصوص پانی کو نکھار دیتا ہے، جس کے ذریعے ہونے والی اولاد نیک پیدا ہوتی ہے۔ عبادت کے ذریعے اس پانی میں نکھار پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے اولاد نیک پیدا ہونے کی کافی حد تک امید ہوتی ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ کہ رمضان شریف کے مہینے میں ہم بستری کرنے سے شیطان کی شرارت سے میاں بیوی محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ رمضان المبارک میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے علاوہ اور دنوں میں شیطان خلوت گاہ میں داخل ہو جاتا ہے، جہاں میاں بیوی اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، وہاں داخل ہو جاتا ہے اور اپنے تاثرات عورت کے شکم میں داخل کر دیتا ہے اور اپنی شرارتیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے شیطانی شرارتوں والی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب شیطان آ جاتا ہے بچے کو پریشان کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ شرارتیں کرتا ہے۔ بچہ کافی پریشان رہتا ہے، تو اس لیے بچے کی پیدائش پر اذان پڑھی جاتی ہے، تاکہ بچے کو راحت ملے اور شیطان بھاگ جائے۔ تو اس لیے اذان دینے میں دیر نہ کی جائے۔ بچے کی جیسے ہی پیدائش ہو تو جلد سے جلد اس کے کان میں اذان دے دیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب موت کا وقت قریب آتا ہے تب بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا، تب بھی وہاں آ جاتا ہے اور اس کو پریشان کرتا ہے، تاکہ اس کی زبان سے کچھ غلط نکلے اور کلمہ طیبہ زبان سے نہ نکل سکے۔ تو اس لیے وہاں پر جو حضرات موجود ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ کلمہ شریف زور زور سے پڑھیں، تاکہ مرنے والے کو کلمہ یاد آ جائے اور وہ بھی کلمہ پڑھ لے، اور جب انتقال ہو جاتا ہے تب بھی وہ پیچھا نہیں چھوڑتا، قبر میں بھی بہکانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے آ جاتا ہے، تاکہ یہ سوالوں کے صحیح جواب نہ دے سکے۔ تو اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذان سے شیطان کافی حد تک دور بھاگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اذان دی جاتی ہے۔ تو اس طرح میاں بیوی جب خصوصی ملاقات کرتے ہیں تو اس دوران بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا اور اپنے تاثرات داخل کرنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی اور بتایا کہ اس کمرے میں جانے سے پہلے جہاں آپ مباشرت کرتے ہیں، اگر بسم اللہ پڑھ لی جائے تو شیطان اس کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں ہم بستری کرنے سے 70 گنا ثواب عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رمضان کے مہینے میں جب کوئی نیکی کی جائے یا برائی کی جائے تو دونوں کا بدلہ 70 گنا دیا جاتا ہے، اور ہم بستری کرنا ثواب ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب میاں بیوی ہم بستری کریں کیا ان کو ثواب بھی دیا جاتا ہے؟ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہم بستری کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو ثواب عطا فرماتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں جب ہم بستری کی جائے تو 70 گنا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ 3 بڑے فائدے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے کے، لیکن خیال رہے روزے کی حالت میں ہم بستری نہ کی جائے، ورنہ سخت گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ شکریہ۔